سورۃ النمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، یہ قرآن اور وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں جو ان ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا، لہٰذا وہ اندھے بنے پھرتے ہیں۔ اور اے نبی، آپ یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی وہاں سے کوئی راستے کی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو، کیونکہ سردی کا موسم تھا۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جو سب جہان والوں کا رب ہے۔ موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سب پر غالب اور حکمت والا، اور اپنی لاٹھی تو ذرا پھینکو۔ موسیٰ نے جب لاٹھی پھینکی تو دیکھا کہ وہ یوں حرکت کر رہی ہے جیسے سانپ ہو۔ آپ پیٹ پھیر کر جو بھاگے تو پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے۔ کتنا مشکل وقت ہوگا، ڈرتا تو وہ ہے جس نے کوئی ظلم کیا ہو۔ اللہ اکبر، خوف اس کو لاحق ہوتا ہے۔ پھر اگر اس نے بھی برائی کے بعد اپنے اعمال کو نیکی سے بدل لیا تو میں یقیناً بخشنے والا مہربان ہوں۔ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی، کتنی خوشخبری ہے۔ کون ہے ہم میں سے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ ہم سب کو اللہ کی یہ خوشخبری چاہیے کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو غلطی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کا کام کر لیں، چاہے بندوں کے حق میں ہو یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو، وہ کسی مرض کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 2 معجزے من جملہ ان 9 معجزات کے تھے جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے موسیٰ کو دیے گئے۔ بلا شبہ وہ بد کردار لوگ تھے۔ پھر جب ہمارے ایسے بصیرت افروز معجزے ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صاف جادو ہے، اور انہوں نے ازراہ ظلم اور تکبر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ سچے ہیں۔ پھر دیکھیے ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 300 سے زائد رسول بھیجے، جن میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں، اور پھر ان کے بعد داؤد اور سلیمان علیہ السلام بھی بڑے اہم رسول ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی باقی پیغمبروں پر فضیلت عطا ہوئی تھی۔ علم بہت بڑی نعمت، حالانکہ ان کے پاس اور بھی بہت کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ فضیلت کی بنیاد علم ہے۔ وہ دونوں کہنے لگے ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اور داؤد کے سلیمان وارث ہوئے۔ انہوں نے کہا لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز بھی دی گئی ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر نعمت ہے ہمارے پاس۔ بلا شبہ یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے کسی مہم کے سلسلے میں اس کے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی جماعت بندی کر دی گئی تھی۔ سبحان اللہ، نہ صرف یہ کہ لشکر اکٹھے کیے گئے ہر قسم کے، بلکہ ان کی ٹریننگ ہوئی اور ان کو ایک ڈسپلن میں رکھا گیا۔ یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی ایک وادی پر پہنچے تو ایک چیونٹی بول اٹھی، چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں رون ڈالیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یاد رکھیے
باقی مخلوق بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، شعور رکھتی ہے، اور بعض کو تو یہ پتا ہے کہ انسان نیک کام کر رہے ہیں یا برے کام کر رہے ہیں. تو یہاں پر چیونٹیوں کی عقل مندی کی بات کی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو ان کے حکم سے چیونٹیوں کے گھر جلا دیے گئے. تو ظاہر پہ چیونٹیاں بھی ہوں گی اس میں. اس پر اللہ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو تم نے مخلوقات میں سے ایک ایسی خلقت کو جلا کے خاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی. تو اس لیے جو مخلوقات ہیں ان کا بھی حق ہے زمین پہ جینے کا. ان کو پتہ نہیں ہوگا اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا. تو سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی بات سنی تو مسکرا دیے اور دعا کی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، یعنی داؤد علیہ السلام، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر لے. دیکھیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اسپونٹینیسلی ان کے منہ سے شکر کے ایسے الفاظ نکلتے ہیں. یہ دعا کیا ہے؟ دراصل شکر کے الفاظ ہیں. تو جو نعمتوں کا قدردان ہوتا ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. اور یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے مسکرانے اور ہنسنے کی بات بھی ہوئی. یاد رکھیے انبیاء کا ہنسنا جو ہے وہ زیادہ تر مسکرانا ہی ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر یا کہکا لگا کر ہنستے نہیں تھے بلکہ صرف مسکراتے تھے. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آ جائے، بلکہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے. اور مسکرانا بھی صدقہ ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. پھر ایک موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ سبحان اللہ، اس آیت میں اتنی حکمتیں ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے. ایک طرف یہ پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جو لشکر اکٹھے کیے گئے تھے ان کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا تھا، ان کی اٹینڈنس ہوتی تھی، کیونکہ منظم طریقے سے کام کرنے کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں. اور مثلاً آپ لوگ یہاں پڑھنے آتے ہیں، کوئی اٹینڈنس نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ باقاعدہ کورس میں داخلہ لیں تو پھر اٹینڈنس بھی ہوگی، اور وہ انسان کو ڈسپلن کے ساتھ کام کرنے پر، کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ کرتی. کیونکہ لوگ چاہتے ہیں وہ پابندیوں سے آزاد کر دیا جائے. وہ آزادی بعض اوقات ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہو جاتی کیونکہ ہمارے ساتھ نفس ہے. یعنی اصل میں ہم چاہتے کیا ہے کہ اپنی دنیا کو پورا وقت دیں اور جب وقت ملے تو بس دین کو تھوڑا سا حاضری لگوا دیں. آپ سوچئے جنوں اور انسانوں اور مخلوقات کے لشکر تھے، ان کی تعداد کتنی ہوگی، اس سے اندازہ لگائیے سلیمان علیہ السلام کا علم اور ان کی نظر کیسی تھی کہ حدود کا سائز بھی کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں پکڑ لے انسان. وہ نظر نہیں آئی تو اس کا بھی پیچھا کیا کہ وہ کہاں گئی. اور ہدہد کی شاید اسی کام کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدہد کو مارنے سے منع کیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ ایسی ہی بات ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا. لشکر میں تھے نا، کورٹ مارشل کر دوں یا اسے ذبح کر ڈالوں گا. اللہ اکبر، اتنی سخت سزا ایبسنٹ ہونے کی، غیر حاضری کی. جتنے بڑے مشن سے جو غیر حاضر ہوتا ہے اتنا ہی بڑا جرم کرتا ہے. آپ درس میں نہ آئے تو کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو، لیکن اگر آپ جاب پہ نہ جائیں تو کیا ہوگا؟ تو اس کا ہمیں پتا ہوتا ہے. طبیعت خراب بھی ہو تو چل پڑتے ہیں کیونکہ پوچھ ہوگی. اور یہاں چونکہ پوچھ نہیں، والنٹریلی سیکھنا ہے. آج طبیعت نہیں، آج موڈ نہیں، آج ویکینڈ ہے، آج تو ریلیکس کرنے کا دن ہے. تو وہ کہتے نہیں، اسے کوئی معقول وجہ پیش کرنی ہوگی یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ حکمران کو، ایک جرنیل کو اتھارٹی دی گئی کہ وہ اپنی فوج میں ڈسپلن قائم کرے. اور یہ ڈسپلن قائم کرنا کوئی دین کی روح کے خلاف نہیں، کیونکہ امانت ایک بھاری ذمہ داری ہے اور ایک امانت ہے. اس امانت کو صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی ہی دیر گزری تھی سلیمان علیہ السلام کو کہ ہدہد آ گیا اور کہنے لگا میں نے وہ کچھ معلوم کر لیا ہے جو ابھی تک آپ کو معلوم نہیں. میں سبا سے متعلق ایک یقینی خبر آپ کے پاس لاؤں. یقینی خبر، ایسے ہی نہیں بہانہ بنا رہا.
میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے جسے سب کچھ عطا کیا گیا ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے. اچھا، ہم حدود کو دیکھتے ہیں سمجھتے انہیں کیا پتا ہم ان کے سامنے کیا کر رہے ہیں. کتنی چھوٹی چھوٹی پرندوں کی آنکھیں ہوتی ہیں، دیکھیں کتنی گہری نظر ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عقاب اور چیل وغیرہ کئی 100 فٹ کی بلندی سے اترتے ہیں اور تیزی سے اٹھا کے لے جاتے، وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی جو وہ وہاں سے دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جانوروں کو، پرندوں کو بعض اوقات کچھ صفات ہم سے بھی زیادہ دے رکھی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی ہر مخلوق کے اندر کوئی کوالٹی ایسی ہوتی ہے جس کی بنا پر اس کی قدر کرنی چاہیے. جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا وہ آپ نہیں کر سکتے. ہدہد نے بھی یہی کہا نا، میں جو خبر لے کر آیا ہوں وہ آپ کو نہیں معلوم. احطت بما لم تحط به. حالانکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تو جن بھی تھے جو طرح طرح کی خبریں لا کر دیتے تھے، لیکن یہ خبر ہدہد ہی کے حصے میں تھی اور وہی لے کر آیا. میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، لہٰذا وہ راہ حق پا نہیں رہے. اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہیں. سبحان اللہ. ایک ہدہد کو یہ سمجھ ہے کہ اللہ رب العالمین کون ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو، جسے تم ظاہر کرتے ہو. ہدہد پریشان ہے انسانوں کے شرک پر، اور یہ بھی سمجھے کہ شیطان انہیں بہکا رہا ہے. یعنی ایک پرندے کے اندر کس قدر سمجھ کی باتیں ہیں. سلیمان علیہ السلام کو بھی علم دیا گیا تھا اور ان کے لشکروں کو بھی بہت علم دیا گیا تھا. اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہیں، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو، جسے تم ظاہر کرتے ہو. اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں یقینی خبر لا رہا ہوں، آپ اس یقینی خبر کی بھی تحقیق کرتے ہیں. ایک لیڈر کو ایکشن لینے سے پہلے میک شور کرنا چاہیے کہ جو خبر کسی ایک نے آ کے پہنچائی ہے وہ سچی بھی ہے یا نہیں. کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ سب ماں کے پاس جا کے روتے ہیں، اس بہن بھائی نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. تو ماں کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ صرف ایک کی سن کے فیصلہ نہ کرے، دوسرے کو بھی بلا کے پوچھے کہ معاملہ کیا ہے. تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ وہ پہلے پہنچ جاتا ہے جو غلط فیصلہ کروانے کے نوک پہ ہوتا ہے. یہ میرا خط لے جا اور ان کی طرف پھینک دے، پھر ان سے ہٹ کر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں. اب اسی کو کام سپرد کر دیا گیا جو خبر لایا تھا. سبا کی ملکہ کہنے لگی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، اور وہ یہ ہے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور خط کا کانٹینٹ کیا ہے؟ یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ. بس اتنی سی بات. یہ خط سنا کر ملکہ کہنے لگی اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. اچھے لیڈر کی کوالٹی، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا. جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو میں کسی معاملے کو طے نہیں کیا کرتی. اعتماد دیا جا رہا ہے، کانفیڈنس دے رہی ہے. درباری کہنے لگے ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، مگر معاملے کا اختیار تو آپ ہی کو ہے. وہ بھی کتنے اچھے ساتھی ہیں کہ اپنی قوت کا اظہار کر کے اتھارٹی لیڈر کو دیتے اور فائنل ڈیسیژن آپ کا. اور جس قوم کے اندر یہ نہ ہو اس کے کام کبھی نہیں سنورتے. یعنی مشورہ سب دیں لیکن الٹیمیٹ اتھارٹی کسی ایک کے پاس ہونی چاہیے تاکہ معاملات کا صحیح بر وقت فیصلہ ہو سکے. ورنہ بہت سے معاملات صرف اسی لیے لٹکتے رہتے ہیں کہ کوئی ڈیسیژن نہیں لیتا اس پر کہ کرنا کیا ہے. آپ خود ہی غور کریں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں. ملکہ کہنے لگی بادشاہ لوگ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل بنا دیتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے. ابھی دیکھ لو انجام کیا ہوگا. جنگ کوئی اچھی چیز نہیں. یعنی ایک عورت کو یہ بات سمجھ آ گئی. تو ایک عقل مند لیڈر جو ہے وہ قوم کے حق میں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جس سے قوم کے حقوق کی حفاظت ہو، نہ کہ صرف باتوں اور لفاظی کے ساتھ وہ ایسا جوش دلا دیتا ہے کہ پھر اس کے بعد کے انجام کو کون جانے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور میں تجربے کے طور پر ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں. مزید سمجھداری، دور رسی، کیونکہ تحفے سے دشمنی کم ہوتی ہے. جن رشتہ داروں سے ناراضگی ہے نا، رمضان اچھا موقع ہے، ایک موقع آ گیا ہے ہاتھ کہ آپ ان کو منا لیں.
آپ ان کو سلام بھیجیں، دعائیں بھیجیں، رمضان مبارک کہیں، اور اگر ممکن ہو تو کچھ گفٹ بھی بھیج دیں تاکہ ان کے دلوں کی کدورت اور ناراضگی دور ہو، یا شاید کچھ کم ہو جائے، اور اگلے رمضان تک پھر شاید کچھ اور کم ہو جائے، اور پھر مرنے سے پہلے صلح ہو جائے. پھر دیکھو گی کہ میرے بھیجے ہوئے آدمی کیا جواب لاتے ہیں. تو ایک عورت کی جو سمجھداری ہے اس میں خاندانوں میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک سمجھدار عورت جذباتی فیصلے نہیں کرتی، وہ ایسے فیصلے کرتی ہے جس سے اس کی اپنی ذات، اس کے بچے، اس کا گھر، اس کی عزت، اس کی زندگی، اس کی آخرت، ہر چیز کا فائدہ ہو. کیونکہ اگر عورت بگڑ جاتی ہے، اگر عورت ناسمجھ ہو جاتی ہے تو گھر نہیں بنتے. تو اسی طرح کسی قوم کا لیڈر اگر سمجھدار نہ ہو تو وہ قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں جا پھینکتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں اس عورت نے اپنی قوم سے کہا اگر اس نے تحفہ قبول کر لیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہوگا، تو تم اس سے جنگ کر لینا، اگر اس نے قبول نہ کیا تو نبی ہوگا، اس کی پیروی کر لینا. پرکھنے کا بھی کتنا اچھا طریقہ ہے. پھر جب وہ وفد تحفہ لے کر سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو؟ وہ تو اللہ نے مجھے پہلے ہی تم سے زیادہ دے رکھا ہے. تمہارا یہ تحفہ تمہیں کو مبارک ہو جس پر تم اترا رہے ہو. ان کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ ہمارے سامنے پست ہوں گے. اب سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے. اب سلیمان علیہ السلام کی سمجھداری آپ دیکھیے. ایک دیو ہیکل جن نے کہا آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، یعنی کچھ گھنٹوں میں لے آؤں گا، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا میں یہ تخت آپ کو آپ کی نگاہ لوٹانے سے پہلے ہی لائے دیتا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں کے اندر بھی درجات ہیں، کچھ معمولی ہوتے ہیں، کچھ دو ہیکل، کچھ اس سے بھی بڑے، عفریت، یعنی اتنی زیادہ قوت. اور اس میں علم کی قوت بھی ہے. آپ دیکھیے کہ علم کے ساتھ انسان جو فیصلے کرتا ہے وہ بہتر ہوتے ہیں. پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. نعمت پا کر طرز عمل کیا ہونا چاہیے. جب کوئی ایسی چیز آپ کو مل جائے جسے آپ سوچ ہی نہیں رہے تھے، یا آپ کی توقعات سے بڑھ کر ہو، یا آپ کے لیے بہت آسانی کا سبب ہو، تو اس پر لازماً رب کا شکر ادا کریں. اب مثلاً آپ نے اچھی سی نماز پڑھی تو اس پر فخر کرنے کی وجہ شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو اب اس شکر کی وجہ سے اگلی اور اچھی ہوگی. تو نیکی کے کاموں کی توفیق ملنے پر بھی شکر ادا کرتے رہیں، اور بندوں کی خدمت کے یا ویسے کوئی ڈیسیژن یا کوئی بھی اچھی بات اللہ تعالیٰ آپ سے کروا لے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور جو شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا رب اس کے شکر سے بے نیاز اور اپنی ذات میں بزرگ ہے. ھذا من فضل ربی، اپنی کوشش کو کچھ نہ سمجھا. پھر درباریوں سے کہا اس کے تخت کا حلیہ تبدیل کر دو، ہم دیکھتے ہیں آیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست پر نہیں آ سکتے. اب سلیمان علیہ السلام بھی ملکہ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیے شخصیت کو پرکھنے کے لیے کچھ چیزیں ڈیوائس کی جاتی ہیں، کوسچنز ہوتے ہیں، کچھ پکچرز دکھائی جاتی ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس بچے یا اس شخص کے اندر کون سی کوالٹیز، یہ کام کیسے کر سکتا ہے. اور آج کی دنیا میں یہ ریسرچز بہت ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی کہ کس کس طریقے سے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. پھر جب ملکہ مطیع ہو کر آ گئی تو سلیمان نے اس سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے، کیونکہ وہ کچھ تبدیل بھی ہو چکا تھا. وہ کہنے لگی یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی حقیقت حال معلوم ہو گئی تھی اور ہم فرما بردار ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے. ملکہ کو ایمان لانے سے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ کافر قوم سے تھی. وہ تھی اچھی لیکن اس کا ماحول نہیں تھا کہ جس سے وہ ہدایت پاتی. اس کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، تو سلیمان علیہ السلام اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے. اس ملکہ سے کہا گیا محل میں چلو. جب اس نے دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا ایک حوض ہے. یعنی اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں ایسے فلورز بنتے ہیں کہ جو شیشے کے ہوتے ہیں اور نیچے سے روشنیاں یا پانی وغیرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن
ہزاروں سال پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ٹیکنالوجی دے رکھی تھی کہ وہ اپنے محل کو اس طرح تعمیر کریں. چنانچہ اپنی پنڈلیوں سے اس نے کپڑا اٹھا لیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے. تب وہ بول اٹھی, اے میرے رب, میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پہ ظلم کرتی رہی ہوں, اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. تو آپ دیکھیے کہ باقی پیغمبروں کے برعکس انہوں نے جہاں دعوت دی وہ دعوت آسانی سے قبول ہو گئی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, ضروری نہیں ہوتا کہ سارے لوگ انکار ہی کرنے والے ہوں. اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو. تو اسی وقت وہ دو فریق, مومن اور کافر, آپس میں جھگڑنے لگے. صالح نے کہا, میری قوم کے لوگوں, تم بھلائی سے پیشتر برائی کو کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے, ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں. صالح نے کہا, تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ آزمائش میں پڑے ہوئے ہو. اور اس شہر میں 9 سرغنے تھے جو ملک میں تخریب کاریاں ہی کرتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہ کرتے تھے. انہوں نے کہا, سب آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو صالح اور اس کے گھر والوں پہ شبخون ماریں گے, پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے, اور یقیناً ہم سچے ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے ایک چال انہیں پر لوٹا دی جس کی انہیں خبر تک نہ ہوئی. سو دیکھو ان کی چال کا انجام کیا ہوا, ہم نے ان سرغنوں اور ان کی قوم کو تباہ کر دیا, سب کے سب کو. سو یہ ہیں ان کے خالی پڑے ہوئے گھر, اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے. اس واقعے میں بھی ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. کیا کہ ظلم گھروں کو تباہ کر دیتا ہے. تورات میں آتا ہے, اے آدم کے بیٹے, ظلم نہ کر, یہ تیرے گھر کو تباہ کر دے گا. جو مرد حضرات ظالم ہوتے ہیں, بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں, بچوں پہ ظلم کرتے ہیں, تلخ زبان ہوتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, ان کے گھر نہیں بستے. اسی طرح جو عورت بد زبان ہوتی ہے اور سختی کا معاملہ کرنے والی ہوتی ہے, اس کا بھی نباہ نہیں ہوتا. اب دیکھیے بادل ایک دوسرے کے اندر کس طرح ضم ہو کے بارش برساتے ہیں جو رحمت اور برکت لاتی ہے, نرمی کی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے میں مل جل جاتے ہیں. نرمی خیر لاتی ہے اور آپس میں انسان ایک دوسرے میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں, باہم ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں, ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں, ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں, اور اس طرح گھر آباد ہوتے ہیں, نسلیں آباد ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی بھی درجے پر سختی ہے ہمارے مزاجوں میں تو اس کے اندر نرمی لائیں. الا یہ کہ بچوں کو کبھی کبھار ڈسپلن کرنا ہو ہدہد کی طرح تو اور بات ہے, ورنہ ہر روز ہر موقع پہ اٹھتے بیٹھتے بد دعائیں, گالیاں اور بری بری باتیں, یہ طرز عمل خود انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. تو ظلم حرام ہے, قیامت کے دن بھی نقصان کا باعث ہوگا. ظلم کے نتیجے میں نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. اور لوط کا واقعہ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا, کیا تم سمجھ رکھنے کے باوجود بدکاری کے کام کرتے ہو؟ کیا تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ بلکہ تم تو جہالت کے کام کرتے ہو. چنانچہ اس کی قوم کو اس کے سوا کوئی جواب بن نہ پایا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا, لوط اور اس کے ساتھیوں کو اپنے شہر سے نکال دو, یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. چنانچہ ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے پیچھے رہ جانا ہم نے مقدر کر دیا تھا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ, پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی, کیسی بری تھی یہ بارش جو ان لوگوں پر ہوئی جنہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تھا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ, آپ ان سے کہیے سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلامتی ہو جنہیں اس نے برگزیدہ کیا, چن لیا. اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ اس کا شریک بنا رہے ہیں. تو یاد رکھیے واعظ و نصیحت سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور درود پڑھنا ضروری ہے, کیونکہ اس میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں, الحمدللہ بھی اور سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. یعنی جب آپ کوئی لیکچر دیں, کوئی واعظ کریں, کوئی نصیحت کریں تو پھر نحمدہ ونصلی, یہ مختصر ترین ہے, ایک لفظ میں تعریف اور ایک لفظ میں درود ہے. اچھا ایسا ہے کہ آپ لوگ کوئی نہ کوئی پلان ضرور کر لیں رمضان کے بعد کچھ جوائن کرنے کا. یہاں ویکینڈ پہ بھی کلاسز ہوتی ہیں, اردو میں بھی ہوتی ہیں, انگلش میں ینگ لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے, چھوٹے بچوں کا اسکول ہے.
ویکنڈ اسکول جس کو کہتے ہیں. اسی طرح جمعے کے دن شام کے وقت درس قرآن ایک ہوتا ہے جس میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتے, صرف کلاس ہی ہوتی ہے اور اس کے بعد ڈسمسل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح الہدا ویکنڈ اسکول جو ہے یہ بچوں کا, اس میں ہفتے اور اتوار کو کلاسز ہوتی ہیں. اگلے سیشن کی رجسٹریشن کی معلومات آپ کو جولائی میں ملیں گی, ویب سائٹ پر بھی ہوں گی. اور سلیبس میں قرآن کی تلاوت, فہم, دعائیں, اسوہ حسنہ, اچھے اخلاق اور موجودہ دور میں اچھا مسلمان بن کے جینا یہ سکھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول کرے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.